مشتاق احمد یوسفی کی تحریر آب گم۔ غنودیم غنودیم پس و پیش لفظ۔ احسان بھائی، منور حسین بھی رخصت ہو گئے انتقال سے پہلے۔ کس کے انتقال سے پہلے؟ میاں احسان الہی نے اپنی بے نور آنکھوں سے چھت کے پنکھے کو تکتے اور فالج زدہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں رہ رہ کر انجائنا کے درد کا شبہ ہو رہا تھا۔ یہ جنوری 1987 کا ذکر ہے۔ مجھے اپنا مدعا بیان کرنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ میاں احسان الہی 5 سال سے صاحب فراش تھے۔ فالج کے حملے کے بعد وہ امراض قلب کے اسپتال میں 10-12 دن کوما میں رہے۔ جب ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ بینائی بھی جاتی رہی، قوت گویائی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ حافظہ آنکھ مچولی کھیلنے لگا، صرف تکلیف دہ باتیں یاد رہ گئیں۔ اگر اب انہیں کوئی پہلی بار دیکھتا تو یہ باور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی 6.25 فٹ 210 پاؤنڈ اور پہلوانی ڈیل ڈول والا شخص ہے جو 72 سال کی عمر میں صبح 4 بجے 1.5 گھنٹے ڈنٹر بیٹھک لگاتا، پھر 1 گھنٹے ٹینس کھیلتا اور دن میں 4-5 میل پیدل چلتا تھا۔ 1960 میں دل کے پہلے شدید دورے کے بعد انہوں نے بد پرہیزی، بیٹھکوں اور بزم آرائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لندن گئے تو ابن الحسن برنی کی طرح انہیں بھی کہیں کوئی زینہ نظر آ جاتا تو اس پر چڑھتے ضرور تھے۔ کہتے تھے اس سے دل قوی اور بڑھاپا پسپا ہوتا ہے۔ 60-65 برس پہلے چنیوٹ کے نوا میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر میں نہ چڑھا ہوں۔ ڈاکٹروں نے غذا میں سخت پرہیز کی تاکید کی۔ انہوں نے چنیوٹ سے اصلی گھی اور آم کا اچار منگوانا تو چھوڑ دیا، لیکن چنیوٹی کنہ، سندھی بریانی، بنس روڈ کی ترتراتی تافتان، کوئٹہ کے سجی کباب، بادام کی حیدرآبادی لوزات، ملتان کے انور رٹول، مختصر یہ کہ دل کے مریض کے لیے خودکشی کے نسخے کے جملہ اجزاء نہیں چھوڑے۔ خود ہی نہیں، اپنے معالجوں کو بھی گھر بلا کر بڑے شوق اور اصرار سے کھلاتے۔ کہتے تھے لذیذ غذا سے مرض کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدستور اپنے خلاف وضع طبی معمولات پر قائم رہے۔ روزے بھی نہیں چھوڑے کہ بچپن سے رکھتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز اب بھی باقاعدگی سے قضا کرتے تھے۔ تعویل یہ پیش کرتے کہ اب شروع کروں تو لوگ کہیں گے میاں صاحب ایک ہی ہارٹ اٹیک میں اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ ذیابیطس بھی ہو گئی، لیکن سونے سے پہلے 1 پاؤ فل کریم والی آئس کریم ضرور کھاتے۔ جتنے ذہین تھے اس سے زیادہ خود رائے۔ ہر مسئلے پر خواہ طبی ہی کیوں نہ ہو وہ الگ اپنی رائے رکھتے تھے۔ کہتے تھے آئس کریم قلب کو ٹھنڈک پہنچاتی اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے، بشرطے کہ مقدار قلیل نہ ہو۔ سرگودا یا ساہیوال اپنے سمدھیانے جاتا ہوں تو تکلف میں رات کو آئس کریم کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ جس رات آئس کریم نہ کھاؤں اس رات مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ 1970 میں آپ کو معلوم ہے یورپ کی سیاحت پر گیا تھا۔ کئی دن تک بریانی نہیں ملی، چنانچہ ویانا میں ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑا۔ آپ میرے چٹور پن اور بد پریزی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غالب کو دیکھیے، ساری عمر ناقدری اور اسرت و تنگ دستی کا رونا روتے رہے، خصوصاً آخری دنوں میں، لیکن ذرا مرض الموت میں ان کی آخری غذا تو ملاحظہ فرمائیے۔ صاحب کو 7 بادام کا شیرہ قند کے شربت کے ساتھ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کی یخنی، 3 شامی کباب، 6 گھڑی رات گئے 5 روپے بھر شراب خانہ ساز اور اسی قدر عرق شیر۔ بھائی میرے، یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے سوائے ستم پیشہ ڈومنی کے، لیکن مجھے تو مرض الموت کے بغیر بھی اتنی کیلوریز میسر نہیں۔ اور ہاں، شراب کے ضمن میں بادائے پرتگالی کے بجائے خانہ ساز کی شرط توجہ طلب ہے۔ علاوہ ازیں صرف 5 روپے بھر شراب غالباً اس لیے پیتے تھے کہ اگر اس کی مقدار بڑھا دیتے تو پھر اتنا ہی عرق شیر بھی زہر مار کرنا پڑتا۔ بھائی میرے، میں تو دودھ کی آئس کریم صبر و شکر سے کھاتا ہوں، کبھی تولا ماشے کی قید نہیں لگائی۔ حاشیے میں لکھا ہے عرق شیر، پھاڑے ہوئے دودھ کا عرق جو ذوف معدے کے مریضوں کو دیا جاتا تھا۔ غالب سے بعید نہیں کہ اسے شراب کے مسلح یا بدرقہ کے طور پر پیتے ہوں۔ ڈاکٹروں سے ایکس رے اور مرض کی تشخیص کرانے کے بعد اکثر بائیو کیمسٹری سے خود اپنا علاج کرتے۔ ایسی قوت ارادی کے مالک اور ایسے بقرات مریض پر ڈاکٹر کو بھی غصہ نہیں آتا، ترس اور پیار آتا ہے۔ حلقہ 11 میں جب وہ خوش گفتاری پر آتے تو ڈمپل ان کے رخسار ہی میں نہیں فقروں میں بھی پڑتا تھا۔ بالآخر ان کی بد پرہیزی اور لاجواب کر دینے والی منطق کا نتیجہ
شدید فالج کی شکل میں رونما ہوا۔ میں ڈرائنگ روم اور برآمدے سے ہوتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دیکھا کہ ان کے میوزک روم میں، جس میں 9-10 لاؤڈ سپیکر اس خوبی سے لگائے گئے تھے کہ ایک بھی نظر نہیں آتا تھا، تالا پڑا ہے۔ ان کی ذاتی لائبریری بھی، جس کی سینکڑوں کتابوں کی قیمتی جلدیں انہوں نے نظام دکن کے شاہی جلد ساز سے بطور خاص بنوائی تھیں، 4 سال سے بند پڑی تھی۔ اسی لائبریری میں انہوں نے میرا تعارف نیاز فتح پوری، مولانا محمد ایوب دہلوی، محمد حسن عسکری اور سلیم احمد سے کرایا تھا، اور یہیں سے انہوں نے ایک دفعہ آدھ گھنٹے تک مجھے فون پر استاد بندو خان کی سارنگی سنوائی تھی کہ وہ اپنے ہر شوق اور لطف میں دوستوں کو شریک کر کے اپنی خوشی دوبالا کرنے کے رمز سے واقف تھے۔ فون پر سارنگی سنوانے کا قصہ یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم حاجی محمد یعقوب صاحب اپنے گھر میں تاش، پرائی عورتوں کے فوٹو مراد ایکٹریسوں سے تھی، اور پاندان رکھنے کے تو خلاف تھے ہی، گانے کی محفل کے بھی روادار نہ تھے۔ فرماتے تھے، بیٹا جی موسیقی حرام تو ہائی ہے، منحوس بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایک دفعہ طبلہ یا گھنگرو بج گئے، اس گھر کے سامنے ایک نہ ایک دن دیوالے اور قرقی کا ڈھول بجنا لازمی ہے۔ وہ گھر اجڑے ہی اجڑے، اسے میری وصیت جانو۔ وصیت کے احترام میں میاں احسان الہی اس مترنم نحوست کا اہتمام آج اس کے گھر کرواتے تھے، لیکن الحمدللہ مرحوم کی پیش گوئی کے مطابق ہمارے گھر کے سامنے کبھی قرقی کا ڈھول نہیں بجا، کسی بھی گھر کے سامنے نہیں بجا، جبکہ اس عرصے میں ہم نے کرائے کے 9 گھر تبدیل کیے۔ میاں احسان الہی اپنے گھر میں موسیقی صرف 3 صورتوں میں جائز و مباح سمجھتے تھے۔ اول، گانے والی زندہ حالت میں نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کے گانے کا صرف ریکارڈ ٹیپ ہو۔ دوم، ان کے گھر میں گانے والا بالکل تنہا گائے، یعنی نہ طبلے کی سنگت ہو اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور سننے والا موجود ہو۔ نیز یہ اندیشہ نہ ہو کہ گانے کے بول سمجھ میں آ جائیں گے، یعنی راگنی پکی ہو۔ سوم، گانے والے کو داد کے سوا کچھ اور نہ دینا پڑے، مطلب یہ کہ گانے والا فی سبیل اللہ گلوکاری کرے۔ مرزا کہتے ہیں کہ ان پاکیزہ شرائط و قیود کے ساتھ جو شے ظہور میں آئے گی وہ والد مرحوم کی وصیت تو ہو سکتی ہے، موسیقی ہرگز نہیں۔ میاں احسان الہی اس وقت کمرے کے وسط میں ایک اونچے اسپتالی بیڈ پر نئی ریشمی دلائی اوڑھے نیم غنودگی کے عالم میں لیٹے تھے۔ دائیں دیوار پر عالم جوانی کی 2 تصویریں ٹنگی تھیں، ایک میں وہ مولانا حسرت موہانی کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری میں وہ بندوق کا بٹ کندہ مردہ نیل گائے کی تھوتنی پر رکھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دونوں تصویروں کے نیچے ان کی نئی ان ویل چیئر، معذوروں کی کرسی رواں رکھی تھی۔ ان کے سرانے ایک اونچے اسٹول پر وہ قیمتی دوائیں سجی تھیں جن کے ناکارہ و بے اثر ہونے کا وہ نیم زندہ اشتہار تھے۔ اس وقت تو ان کے حافظے کا قائل ہونا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے میری تواضع کے لیے فریسکو سے میری پسندیدہ گرم جلیبیاں اور ناظم آباد کے ملا حلوائی کے گلاب جامن منگوائے تھے۔ دائیں طرف دیوار سے لگے ساگوان کے کنگ سائز بیڈ پر تکیے نہیں تھے۔ دروازے کے سامنے والی کھڑکی کے کارنس پر ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر اور ان مشاعروں کے ٹیپ رکھے تھے جو گزشتہ 35 برسوں میں اس لان پر ہوئے تھے، جس کے لیے گھاس ڈھاکہ سے، گلاب اور پام کے درخت پنڈی اور سری لنکا سے منگوائے گئے تھے۔ فالج کے پیش نظر پنکھا، ایئر کنڈیشنر، کھڑکیاں، بری خبروں کی اطلاع، بچوں کا داخلہ سب بند تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ ان کی سماعت بھی متاثر ہو چلی ہے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں دہرایا، ہمارے یار جانی منور حسین مر گئے۔ ہاں، مجھے کسی نے بتایا تھا۔ انہوں نے بڑی لکنت سے کچھ کہا جس کا مطلب میں نے یہی سمجھا۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میری بات پر وہ اپنی توجہ 20-25 سیکنڈ سے زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے، اور حاضر دماغی کے اس مختصر سے کوندے میں اپنا مدعا بیان کرنے میں مجھے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ 28 سال کراچی میں رہنے کے بعد میں نے جنوری 1979 میں لندن جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو پہلے اپنے دونوں دوستوں، جن کے نام رسمی خانہ پوری کی خاطر میاں احسان الہی اور منور حسین فرض کر لیجئے، نام میں کیا رکھا ہے، دوست کو کسی بھی نام سے پکاریں، گلوں ہی کی خوشبو آئے گی، کی باتیں اور یادیں انہی کی زبانی ٹیپ پر محفوظ کیں، مفصل نوٹ بھی لیے۔ ان یادداشتوں پر مبنی و مشتمل 10 خاکے اور مضامین لندن میں بڑی تیز قلمی سے لکھ ڈالے اور حسب عادت پال میں لگا دیے کہ 1.5-2 سال بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کچھ دم ہے بھی یا نرے سوختنی ہے۔ میاں احسان الہی اور منور حسین سے دوبارہ ان کی اشاعت کی اجازت چاہی، جو انہوں نے بخوشی اور غیر مشروط طور پر دے دی۔ میں نے صاف کرنے کے لیے مسودہ نکال کر دیکھا تو ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ کسی اور نے لکھا ہے۔
یہ بھی بالکل عیاں تھا کہ یہ 2 کتابوں کا مواد ہے۔ میں ایک مسودے سے 2 کتابیں برآمد کرنے کا جتن کر رہا تھا کہ منور حسین کا ایک مختصر سا خط موصول ہوا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی تأمل یا اعتراض نہیں، لیکن ممکن ہے اس کی اشاعت میرے اعزاء و اقربا کو اچھی نہ لگے، لہٰذا ان باتوں اور یادوں کو میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ قبل اس کے کہ میں کراچی جا کر ان سے اس موضوع پر مفصل گفتگو کروں، 2-3 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری روداد سن کر میاں احسان الہی نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا مناسب سمجھیں کریں۔ پھر کہنے لگے، بہت دن ہو گئے، اب پاکستان آپ ہی جائیے، ہمارے بعد آئے تو کیا آئے، بینائی بالکل جاتی رہی، کبھی کبھی مجھے آپ کا چہرہ یاد نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ 37 سال میں نے انہیں دوسری بار روتے دیکھا۔ اب میں عجیب پس و پیش میں مبتلا ہو گیا۔ دونوں کی یادیں اور باتیں ایک دوسرے میں کچھ اس طرح گتھی اور گندھی ہوئی تھیں کہ ان جڑواں سیامی تحریروں کو بے ضرر عمل جراحی سے علیحدہ کرنا میرے بس کا کام نہ تھا، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ایک نام، مقام اور شناختی کوائف کا تو انکشاف کر دوں اور دوسرے کی تلبیس لباس کر کے افسانوی لبادہ پہنا دوں۔ ان حالات میں میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ سارے مسودے کو یک قلم مسترد کر کے نہ صرف نام اور مقام بدل دوں بلکہ اول تا آخر سب کچھ فکشنلائز کر دوں جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہ ہو، اور میں نے یہی کیا۔ چنانچہ آب گم کے 5 کہانی نما خاکوں میں آپ جو کچھ ملاحظہ فرمائیں گے اس کا ان دوستوں کے واقعات زندگی یا ان کے احباب، بزرگوں اور لواحقین سے قطعاً کوئی تعلق یا مماثلت نہیں ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فکشن کو فکشن ہی سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگر کوئی واقعہ سچ یا کردار اصلی نظر آئے تو اسے محض سوء اتفاق تصور فرمائیے۔ تمام تر واقعات و کردار فرضی ہیں، البتہ جن مشاہیر کا ذکر جہاں کہیں ببدی یا بربنائے تنقیص آیا ہے اسے جھوٹ نہ سمجھا جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ میں نے حتی الامکان منور حسین اور میاں احسان الہی کے مخصوص پیرایہ بیان اور انداز گفتگو کی لٹک اور کہیں کہیں آپس کی نوک جھونک کے دوران شرار جستہ و فقرہ برجستہ کو جوں کا توں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یوں بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ فکشن ہے یا سچی واردات یا ان دونوں کا ملغوبہ جسے آج کل فیکشن یعنی فیکٹ پلس فکشن کہا جاتا ہے۔ ایک چینی دانا کا قول ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی سیاہ ہے یا سفید، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ چوہے پکڑ سکتی ہے یا نہیں۔ اس پس منظر کا ذکر و وضاحت مجھ پر اس لیے بھی واجب ہے کہ اس کتاب کا اصل محور، محرک اور باعث تصنیف ہر 2 یاران رفتہ کی صحبت اور متعاقبات تھے جو میری زندگی کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔ وہ صحبت یارہ میں ہر لمحے کو ایک جشن سمجھ کر گزارتے تھے۔ اس قرض اور نعمت عظمیٰ کا اخفاء بددیانتی ہوگی۔ جس اکھڑی اکھڑی گفتگو کا اوپر ذکر آیا ہے اس کے کچھ ہی دن بعد میاں احسان الہی بھی اپنے رب سے جا ملے اور دیس سونا کر گئے، اور اب میں ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے زیر زر پرستی 11 سال لندن میں گزارنے کے بعد وطن کو مراجعت کی تیاری کر رہا ہوں۔ ان کا گلہ اور خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ذاتی، ادبی، پیشہ ورانہ، سیاسی اور قومی اعتبار سے اس عشرۂ رائگاں میں زیاں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہیں پایا، البتہ ملکوں گھومنے اور وطن سے دور رہنے کا ایک بیان فائدہ یہ دیکھا کہ وطن اور اہل وطن سے محبت نہ صرف بڑھ جاتی ہے بلکہ بے طلب اور غیر مشروط بھی ہو جاتی ہے۔ سفر کردم بہر شہری دو یدم بلطف و حسن تو کس را نہ دیدم۔ مطلب یہ کہ میں ملکوں شہروں گھوما، لیکن یہ تیرے لطف اور حسن کا فیضان ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ نقصان یہ کہ ہر خبر اور افواہ جو ادھر سے آتی ہے دل دہلانے اور خون جلانے والی ہوتی ہے۔ پاکستان کی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سچ نکلتی ہیں۔ یہ عمل 10-11 سال تک جاری رہے تو حساس آدمی کی کیفیت سیسموگراف کی سی ہو جاتی ہے جس کا کام ہی زلزلوں کے جھٹکے ریکارڈ کرنا اور ہمہ وقت لرزتے رہنا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری سیاست کا قوام ہی آتش فشاں لاوے سے اٹھا ہے۔ دن رات ہے ایک زلزلہ تعمیر میں میری۔ لیڈر خود غرض، علماء مصلحت بین، عوام خوف زدہ اور راضی برضائے حاکم، دانشور خوش آمدی اور ادارے کھوکھلے ہو جائیں، رہے ہم جیسے لوگ جو تجارت سے وابستہ ہیں تو کامل اس فرقہ تجار سے نکلا نہ کوئی، تو جمہوریت آہستہ آہستہ آمریت کو راہ دیتی چلی جاتی ہے۔
پھر کوئی طالع آزما عامر ملک کو غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، ڈکٹیٹر خود نہیں آتا، لایا اور بلایا جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو قیامت اس کے ہم رکاب آتی ہے۔ پھر وہ روایتی اونٹ کی طرح بدوؤں کو خیمے سے نکال باہر کرتا ہے۔ باہر نکالے جانے کے بعد کھسیانے بدو ایک دوسرے کا منہ نوچنے لگتے ہیں، پھر ایک نایاب بلکہ انقا شے کی جستجو میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے سے زیادہ غبی اور تابعدار اونٹ تلاش کر کے اسے دعوت دینے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں تاکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے خیمے میں رہ سکیں اور آقائے سابق الانعام یعنی پچھلے اونٹ پر تبرہ بھیج سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈکٹیٹر سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس معنی میں کہ وہ خلوص دل سے ہی سمجھتا ہے کہ ملک و ملت سے جس طرح ٹوٹ کر وہ محبت کرتا ہے اور جیسی اور جتنی خدمت وہ تن تنہا کر سکتا ہے وہ پوری قوم کے بوتے کا کام نہیں۔ وہ سچ مچ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہی نہیں درما بھی ہے، نیز اسی کی ذات واحد خلاصہ کائنات اور بلا شرکت غیر سرچشمہ ہدایت ہے، لہٰذا اس کا ہر فرمان بمنزلہ صحیفہ سماوی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ فرامی خیال میں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے پاس ان لا مسائل یعنی نان ایشوز اور فرضی قضیوں کا نہایت اطمینان بخش حل ہوتا ہے جو وہ خود اپنے جودت طبع سے کھڑے کرتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اخباری معمے یعنی کراس ورڈ بنانے والوں کی طرح پہلے وہ بہت سے حل اکٹھے کر لیتا ہے اور پھر اپنے ذہن معمہ ساز کی مدد سے ان سے آڑے ترچھے مسائل گھڑتا چلا جاتا ہے۔ رائے کی قطعیت اور اقتدار کی مطلقیت کا لازمی شاخسانہ یہ کہ وہ بندگان خدا سے اس طرح خطاب کرتا ہے جیسے وہ سب پتھر کے عہد کے وحشی ہوں اور وہ انہیں ظلمت سے نکال کر اپنے دور ناخدائی میں لانے اور بنمانت سے آدمی اور آدمی سے انسان بنانے پر معمور من اللہ ہے۔ وہ ہمہ وقت اپنی شیشہ پلائی ہوئی دیوار سے خطاب کرتا رہتا ہے مگر قد آدم حروف میں اس پر لکھا ہوا نوشتہ اسے نظر نہیں آتا۔ مطلق الانانیت کی جڑیں دراصل مطلق الانانیت سے پیوست ہوتی ہیں، چنانچہ اوامر و نواہی کا انحصار اس کی جنبش ابرو پر ہوتا ہے۔ انصاف کی خود ساختہ ترازو کے اونچے نیچے پلڑوں کو اپنی تلوار کا پاسنگ کبھی اس پلڑے اور کبھی اس پلڑے میں ڈال کر برابر کر دیتا ہے۔ ہر کے آمد عدالت نو ساخت، ایسی سرکار دولت مدار کو ما بدولت مدار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نقل کفر کفر نباشد مرزا عبد الودود بیگ تو جو ابتدا میں ہر حکومت کی زور شور سے حمایت اور آخر میں اتنی ہی شد و مد سے مخالفت کرتے ہیں، ایک زمانے میں اپنے کان پکڑتے ہوئے یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ معاف کرے، میں تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رجیم سے یہی رجیم مراد ہے، نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ۔ پھر جیسے جیسے امور سلطنت پر وفور تمکنت اور ہوس حکمرانی غالب آتی ہے، عامر اپنے ذاتی مخالفین کو خدا کا منکر اور اپنے چاکر ٹولے کے نکتہ چینوں کو وطن کا غدار اور دین سے منحرف قرار دیتا ہے، اور جو اس کے دستے آہن پوش پر بیت میں اجلت سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ کی زمین کا رزق، اس کی چھاؤں اور چاندنی حرام کر دینے کی بشارت دیتا ہے۔ ادیبوں اور تلامیذ الرحمن کو شاہی مطبخ کی بریانی کھلا کر یہ بتلاتا ہے کہ لکھنے والے کے کیا فرائض ہیں اور نمک حرامی کسے کہتے ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ادب اور صحافت میں ضمیر فروش سے بھی زیادہ مفید مطلب ایک اور قبیلہ ہوتا ہے جسے مافی الضمیر فروش کہنا چاہیے۔ اس سے وہ تصدیق کراتا ہے کہ میرے عہد میں اظہار و ابلاغ پر کوئی قدغن نہیں، مطلب یہ کہ جس کا جی چاہے جس زمین اور جس بحر میں قصیدہ کہے، قطن کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ وزن بحر اور عقل سے خارج ہو تب بھی ہم حارج نہیں ہوں گے۔ بامتثال امر قصائد نو کے انبار لگ جاتے ہیں، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ۔ جیسے اور دور گزر جاتے ہیں یہ دور بھی گزر گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے خوفزدہ اور چڑھتے سورج کی پرستش کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی سجدے میں پڑے رہے کہ نہ جانے کب پھر اور کدھر سے نکل آئے۔ کبھی کسی نے کولی بھر کے زبردستی کھڑا کرنا چاہا بھی تو معلوم ہوا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جوڑ بند سب اکڑ کر رہ گئے ہیں، اور اب وہ اپنے تمام معمولات اور فرائض منصبی و غیر منصبی حالت سجود ہی میں ادا کرنے کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ارجنٹائن ہو یا الجزائر، ترکی ہو یا بنگلہ دیش یا عراق و مصر و شام،
اس دور میں تیسری دنیا کے تقریباً ہر ملک میں یہی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، سیٹ، مکالمے اور ماسک کی وقتی اور مقامی تبدیلیوں کے ساتھ۔ متذکرہ صدر 10 تحریریں جو اپنی ساخت، ترکیب اور دانستہ و آراستہ بے ترتیبی کے اعتبار سے مونتاژ اور پھیلاؤ کے لحاظ سے ناول سے زیادہ قریب ہیں، اسی دور ضیاء کا تلخاب ہیں۔ ان میں سے صرف 5 اس کتاب میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے ایمینوئل جوزف سبائز سے پوچھا کہ آپ نے انقلاب فرانس میں کون سا شاندار کارنامہ انجام دیا، تو اس نے جو سہ لفظی جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ j'ai vécu، I survived، یعنی میں اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں خود کو اپنے آپ سے بھی بچا پایا یا نہیں۔ وطن اور احباب سے 11 سال دوری اور مہجوری کا جو اثر طبیعت پر مرتب ہوتا ہے، اس کی پرچھائیاں آپ کو جہاں تہاں ان تحریروں میں نظر آئیں گی۔ یوں لندن بہت دلچسپ جگہ ہے، اور اس کے علاوہ بظاہر اور کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ غلط جگہ واقع ہوا ہے۔ تھوڑی سی بے آرامی ضرور ہے، مثلاً مطلع ہمہ وقت ابر و کہر آلود رہتا ہے، صبح اور شام میں تمیز نہیں ہوتی، اس لیے لوگ AM اور PM بتانے والی ڈائل کی گھڑیاں پہنتے ہیں۔ موسم ایسا جیسے کسی کے دل میں بغض بھرا ہو، گھر اتنے چھوٹے اور گرم کہ محسوس ہوتا ہے کمرہ اوڑے پڑے ہیں۔ پھر بقول ملک الشعراء فلپ لارکن، یہ کیسی مجبوری کہ nowhere to go but indoors۔ روشن پہلو یہ کہ شائستگی، رواداری اور بردباری میں انگریزوں کا جواب نہیں۔ مذہب، سیاست اور سیکس پر کسی اور کیسی بھی محفل میں گفتگو کرنا خلاف تہذیب اور انتہائی معیوب سمجھتے ہیں، سوائے پب یعنی شراب خانے اور بار کے۔ گمبھیر اور نازک مسائل پر صرف نشے کی حالت میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ بے حد خوش اتوار اور ہمدرد کار والے اتنے خوش اخلاق کہ اکلوتے پیدل چلنے والے کو راستہ دینے کے لیے اپنی اور دوسروں کی راہ کھوٹی کر کے سارا ٹریفک روک دیتے ہیں۔ مرزا عبدالودود بیگ کے صدا کے جذباتی ٹھہرے سرے راہ اپنی اس توقیر سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بے تحاشا جی چاہتا ہے کہ زیبرا لائن پر ہی کھڑے ہو کر پہلے سب کو جھک جھک کر فردن فردن کورنش بجا لائیں، پھر سڑک کراس کریں۔ مختصر یہ کہ کنج قفس میں اچھی گزرتی ہے، قفس میں کوئی اذیت نہیں مجھے صیاد، بس ایک حشر بپا بال و پر میں رہتا ہے۔ کوئی لکھنے والا اپنے لوگوں، ہم عصر ادیبوں، ملکی ماحول و مسائل، لوک روایات اور کلچر سے ہٹ کر کبھی کوئی زندہ اور تجربے کی دہکتی کٹھالی سے نکلا ہوا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ برطانیہ میں رہنے والے ایشیائیوں میں 100 میں سے 99 ان خوبصورت درختوں کے نام نہیں بتا سکتے جو ان کے مکانوں کے سامنے نہ جانے کب سے کھڑے ہیں۔ رہا 100واں آدمی، سو اس نے درختوں کو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا، نہ ان رنگ برنگے پرندوں کے نام جو منہ اندھیرے اور شام ڈھلے ان پر چہچہاتے ہیں، اور نہ اس گرل فرینڈ کے بالوں کا شیڈ بتا سکتے ہیں جس کے ساتھ رات بھر بڑی روانی سے غلط انگریزی بولی۔ گولڈن آبرن، کاپر آبرن، ایش بلانڈ، چیسنٹ براؤن، ہیزل براؤن، برگنڈی براؤن، کچھ معلوم نہیں۔ ان کی خیرہ نگاہیں تو جو کچھ بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو کہ فلمی مقام پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ غیر ملکی زندگی اور معاشرے کا مشاہدہ اور اس کے مسائل کی تفہیم اور گرفت اتنی سرسری اور سطحی ہوتی ہے کہ کبھی میوزیم، آرٹ گیلری، تھیٹر، نائٹ کلب، سوہو کی شب تاب گلیوں کے طواف، ایسٹ اینڈ میں ذلت آمیز مگنگ یا چیرنگ کراس پر گاہک کی منتظر شبزادیوں کی عنایات عاجلہ سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بہت تیر مارا تو برطانوی شہریت حاصل کر کے وہ رہی صحیح عزت بھی گنوا دی جو ٹورسٹ یا مہمان مزدور کی حیثیت سے حاصل تھی، یا بیک وقت برٹش پاسپورٹ اور ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام لینے کی غرض سے کسی انگریز عورت سے شادی کر لی اور اپنے حسابوں سارے انگلستان کی اظہار بندی رشتے سے مشکیں کس دیں۔ نقصق اور نسلی اعتبار سے انگریزوں کا اسٹاک بہت اچھا ہے۔ قد کاٹ، رنگ روپ اور تیکھے ترشے نقوش کے لحاظ سے ان کا شمار خوبصورتوں میں ہوتا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ بدصورت انگریز عورت ریئرٹی یعنی نایاب ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، یعنی 1000 میں ایک۔ پاکستانی اور ہندوستانی اسی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن انگریز عورت کو حبالہ نکاح میں لانے سے نہ تو انگلستان فتح ہوتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے خود عورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ جلا وطن ادیب، خواہ اس نے بہتر تنخواہ اور بدتر سلوک کی خاطر خود کو ملک بدر کیا ہو یا ذاتی اور سیاسی مجبوری کے تحت آسودہ حال جلا وطنی اختیار کی ہو، پھر کر اسی چھوڑی ہوئی منزل اور گزری ہوئی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے جسے مرور ایام، غربت اور فاصلے نے اب آؤٹ آف فوکس کر کے گلیمرائز بھی کر دیا ہے۔
ضلع وطن وائٹ روسی ادیب اس کی بہترین مثال ہیں۔ لندن میں مقیم یا آباد اردو ادیبوں کا بھی کچھ ایسا ہی احوال ہے۔ کوئی ان کی بزم جمال سے کب اٹھا، خوشی سے کہاں اٹھا، جو کبھی اٹھا بھی اٹھائے سے تو اسی طرف نگراں اٹھا۔ لندن میں اس راندہ زرگاہ پر کیا گزری اور کیسے کیسے باب ہائے خیرت افروز واہ ہوئے، یہ ایک الگ داستان ہے جس میں کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اسے انشاءاللہ جلد ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں پیش کروں گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ زرگزشت کی اشاعت کے بعد ارادہ تھا کہ کوچہ سود خارہ میں اپنی خاری کی داستان آخری باب میں جہاں ختم ہوئی ہے وہیں سے دوسری جلد کا آغاز کروں گا، لیکن درمیان میں لندن، ایک اور بینک، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف اور آب گم آ پڑے۔ کچھ اندیشہ ہے دور و دراز بھی ستانے لگے، مثلا یہی کہ میرے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز یہ نہ سمجھیں کہ بینکنگ کیریئر تو محض کیموفلاژ اور بہانہ تھا۔ دراصل 1 جنوری 1950 یعنی ملازمت کے روز اول ہی سے میری نیت میں فطور تھا۔ محض مزاح نگاری اور خود نوشت کے لیے سوانے اکٹھے کرنے کی غرض سے فقیر اس حرام پیشے سے وابستہ ہوا۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب حرام پیسے کی صرف ایک ہی شکل ہوا کرتی تھی، سود۔ دوسری حوصلہ شکن الجھن جو زرگزشت حصہ دوم کی تصنیف میں مانے ہوئی یہ تھی کہ یہ اردو فکشن کا سنہری دور ہے۔ آج کل اردو میں بہترین فکشن لکھی جا رہی ہے، خود نوشت اور سفرناموں کی شکل میں۔ افسانے اور ناول ان کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ افسوس میرے یہاں سوانے کا اتنا فقدان ہے کہ تادم تحریر زندگی کا سب سے اہم واقعہ میری پیدائش ہے۔ بچپن کا سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ یہ تھا کہ بڑا ہو گیا، اور غالباً آپ بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ اس پر میں کوئی 3 ایکٹ کا سنسنی خیز ڈرامہ نہیں لکھ سکتا۔ تیسرا سبب خامہ خودبین و خود آرا کو روکے رکھنے کا یہ کہ اس اثنا میں لارڈ کانٹن کے تاثرات نظر سے گزرے۔ وہ ٹرینٹی کالج آکسفورڈ کا پریزیڈنٹ اور بورڈ آف برٹش لائبریری کا چیئرمین ہے۔ علمی و ادبی حلقوں میں عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ذاتی کتب خانے میں 20,000 سے زائد کتابیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود نوشت سوانح عمری کو سوانح عمری کے ساتھ کبھی نہیں رکھتا، مزاح کی الماری میں رکھتا ہوں۔ عاجز اس کی ذہانت پر ہفتوں اشش کرتا رہا کہ اس کی خود نوشت سوانح نو عمری زرگزشت پڑھے بغیر وہ زیرک اس نتیجے پر کیسے پہنچ گیا؟ ابھی اگلی ظرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ اس مجموعے کے بیشتر کردار ماضی پرست، ماضی زدہ اور مردم گزیدہ ہیں۔ ان کا اصل مرض ناسٹلجیا ہے، زمانی اور مکانی، انفرادی اور اجتماعی۔ جب انسان کو ماضی حال سے زیادہ پرکشش نظر آنے لگے اور مستقبل نظر آنا ہی بند ہو جائے تو باور کرنا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بڑھاپے کا جوانی لیوا حملہ کسی بھی عمر میں، بالخصوص بھری جوانی میں ہو سکتا ہے۔ اگر افیم یا ہیروئن دستیاب نہ ہو تو پھر اسے یاد ماضی اور فینٹیسی میں، جو تھکے ہاروں کی آخری پناہ گاہ ہے، ایک گنا سرخوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کچھ حوصلہ مند اور جفاکش لوگ اپنے زور بازو سے اپنا مستقبل بناتے ہیں، اسی طرح وہ زور تخیل سے اپنا ماضی آپ بنا لیتا ہے۔ یادوں کا پرشور دریا دشت امروز میں بہتے بہتے خواب سراب کے آب گم میں اتر جاتا ہے، پھر اندر ہی اندر کہیں ابھرتی گم ہوتی سوت ندیوں اور کہیں کاریزوں کی صورت خیال بگولوں میں بوئی ہوئی کھیتی کو سینچتا رہتا ہے، اور کہیں اچانک کسی چٹان سے چشمہ آب زندگانی بن کے پھوٹ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی قومیں بھی اپنے اوپر ماضی کو مسلط کر لیتی ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو ایشیائی ڈرامے کا اصل ولن ماضی ہے۔ جو قوم جتنی پسماندہ، درماندہ اور پست حوصلہ ہو، اس کو اپنا ماضی معکوس اقلیدی تناسب یعنی انورس جیومیٹریکل ریشو میں اتنا ہی زیادہ درخشاں اور دہرائے جانے کے لائق نظر آتا ہے۔ ہر آزمائش اور ادبار اور ابتلا کی گھڑی میں وہ اپنے ماضی کی جانب راجع ہوتی ہے، اور ماضی بھی وہ نہیں کہ جو واقعتاً تھا، بلکہ وہ جو اس نے اپنی خواہش اور پسند کے مطابق از سر نو گھڑ کر آراستہ پیراستہ کیا ہے، ماضی تمنائی۔ اس پاستان ترازی کے پس منظر میں مجروح انا کا طاؤسی رقص دیدنی ہوتا ہے کہ مور فقط اپنا ناچ ہی نہیں، اپنا جنگل بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ناچتے ناچتے ایک طلسماتی لمحہ ایسا آتا ہے کہ سارا جنگل ناچنے لگتا ہے اور مور خاموش کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ناسٹالجیا اسی لمحے کی داستان ہے۔ شکست خوردہ انا اپنے لیے کہاں کہاں اور کیسی کیسی پناہیں تراشتی ہے، یہ اپنے اپنے ذوق، ظرف، تاب ہزیمت اور طاقت فرار پر منحصر ہے۔ تصوف، تقشف،
مراقبہ، شراب، مزاح، سیکس، ہیروئن، ویلیم، ماضی تمنائی، فینٹسی یعنی خواب نیم روز، جس کو جو نشہ راس آ جائے۔ آرنلڈ نے ہار جانے والے مگر ہار نہ ماننے والے دھیان دھول میں لت پت مشرق کی ہار سہار کے بارے میں لکھا تھا: The east bowed low before the blast. In patient deep disdain, she let the legions thunder past and plunged in thought again. اور اس مغرور مراقبے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ خواب آور اور گہرا نشہ جو انسان کو حاضر و موجود سے بے نیاز کر دیتا ہے، خود اپنے لہو میں کسی خواب یا خیال کے فشار و آمیزش سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بے خودی میسر آ جائے تو پھر سب گوارا، سب کچھ پذیرا، ہزار آشفتگی مجموعہ یک خواب ہو جائے۔ صاحب میرات الخیال سے روایت ہے کہ جب کفر و برہنگی کے الزام میں سرمد کو پا بجولاں شہادت گاہ لے جایا گیا تو وہ تیغ بکف جلاد کو دیکھ کر مسکرا دیا اور گویا ہوا: فدائے تو شوم بیا بیا کہ تو بہر صورت می آئی، من تیرا خوب می شناسم۔ مطلب یہ کہ میں تجھ پر قربان جاؤں، تو آ اور جلد آ کہ تو جس بھیس میں بھی آئے میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ پھر یہ شعر پڑھا اور سر تلوار کے نیچے رکھ کر ابدی نیند سو گیا: شور شد از خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کہ باقی است شب فتنہ غنودیم۔ یعنی ایک شور بپا ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ ابھی باقی ہے، تو ہم پھر سو گئے۔ قدیم زمانے میں چین میں دستور تھا کہ جس شخص کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا اس کی ناک پر سفیدی پوت دیتے تھے، پھر وہ دکھیا کتنی بھی گمبھیر بات کہتا کلاؤن ہی لگتا تھا۔ کم و بیش یہی حشر مزاح نگار کا ہوتا ہے، وہ اپنی فولز کیپ اتار کر پھینک بھی دے تو لوگ اسے جھاڑ پہنچ کر دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ تو علم نہیں کہ کوچہ سود خارہ میں سر پر دستار رہی یا نہیں، تاہم آپ اس کتاب کا موضوع، مزاج اور ذائقہ مختلف پائیں گے۔ موضوع اور تجربہ خود اپنا پیرایا اور لہجہ متعین کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال خدا کے حضور مسلمانوں کا شکوہ اپنے استاد فصیح الملک داغ دہلوی کی نخرے چونچلے کرتی زبان میں نہیں لکھ سکتے تھے۔ رسوا کی امراء جان ادا اور طوائفوں سے متعلق منٹو کے افسانوں کا ترجمہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی جناتی زبان میں کر کے انہیں یعنی طوائفوں کو بالجبر سنایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ایک ہی صفحہ سن کر کان پکڑ لیں اور اپنے دھندے سے تائب ہو جائیں۔ وہ خود ہم اپنے طرز نگارش و معاش سے توبہ کر لیں کہ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ بہرکیف اس بار موضوع، مواد اور مشاہدات سب قدر مختلف تھے، سو وہی لکھا جو دیکھا۔ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ قصہ گو قلندر کو اپنی عیاری یا راست گفتاری کا کتنا ہی زوم ہو اور اس نے اپنا سر کتنا ہی باریک کیوں نہ ترشوا رکھا ہو، بافندگان حرف و حکایت کی پرانی عادت ہے کہ کہانی کا تانا بانا بنتے بنتے اچانک اس کا رنگ، رخ اور ذائقہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہانی کہتے کہتے خود کہنے والے کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ نہیں رہتا کہ جو تھا۔ سو کچھ ایسی ہی واردات اس نامہ سیاہ راقم سطور کے ساتھ ہوئی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یعنی اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ قرآن مجید۔ چنگ را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت، نغمہ ام خون گشت تو از رگہائے ساز آید برون، یعنی میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ میرا کام تمام ہو چکا، میرا نغمہ خون ہو کر ساز کے تاروں سے بہہ نکلا ہے۔ یہ نہ ادعا ہے اعتذار، فقط گزارش احوال واقعی ہے۔ الحمدللہ میں اپنی طبعی اور ادبی عمر کی جس منزل میں ہوں وہاں انسان تحسین اور تنقیص دونوں سے اس درجے مستغنی ہو جاتا ہے کہ ناکردہ خطاؤں تک کا اعتراف کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اب مجھے کسے کے خنداں نشد از قبیلہ مانیست پر اصرار کے باوجود یہ اقرار کرنے میں خجالت محسوس نہیں ہوتی کہ میں طبعاً، اصولاً اور عادتاً یاس پسند اور بہت جلد شکست مان لینے والا آدمی ہوں۔ قنوتیت غالباً مزاح نگاروں کا مقدر ہے۔ مزاح نگاری کے بابا آدم ڈین سافٹ پر دیوانگی کے دورے پڑتے تھے اور اس کی یاس پسندی کا یہ عالم تھا کہ اپنی پیدائش کو ایک المیہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اپنی سالگرہ کے دن بڑے التزام سے سیاہ ماتمی لباس پہنتا اور فاقہ کرتا تھا۔ مارک ٹوین پر بھی اخیر عمر میں قلبیت طاری ہو گئی تھی۔ مرزا کہتے ہیں کہ ان مشاہیر محتشم سے تمہاری مماثلت بس اسی حد تک ہے۔ بہرحال قبل از وقت مایوس ہو جانے میں ایک فائدہ یہ دیکھا کہ ناکامی اور صدمے کا ڈنک اور ڈر
پہلے ہی نکل جاتا ہے۔ بعض نامور پہلوانوں کے گھروں میں یہ رواج ہے کہ ہونہار لڑکے کے بزرگ اس کے کان بچپن میں ہی توڑ دیتے ہیں تاکہ آگے چل کر کوئی ناہنجار مخالف پہلوان توڑنے کی کوشش کرے تو ذرا تکلیف نہ ہو۔ مزاح کو میں دفاعی میکینزم سمجھتا ہوں، یہ تلوار نہیں، اس شخص کا زرہ بکتر ہے جو شدید زخمی ہونے کے بعد اسے پہن لیتا ہے۔ زین بدھزم میں ہنسی کو گیان کا زینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ پوچھیے تو اونچ نیچ کا سچا گیان اس سمے پیدا ہوتا ہے جب کھمبے پر چڑھنے کے بعد کوئی نیچے سے سیڑھی ہٹا لے۔ مگر ایک کہاوت یہ بھی سنی کہ بندر پیڑ کی پھننگ پر سے زمین پر گر پڑے تب بھی بندر ہی رہتا ہے۔ حویلی کی کہانی ایک متروکہ ڈھنڈار حویلی اور اس کے مغلوب الغضب مالک کے گرد گھومتی ہے۔ اسکول ماسٹر کا خواب ایک دکھی گھوڑے، حجام اور منشی سے متعلق ہے۔ شہر دو قصہ ایک چھوٹے سے کمرے اور اس میں 75 سال گزار دینے والے سنکی آدمی کی کہانی ہے۔ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ میں ایک قدیم قصباتی اسکول اور اس کے ایک ٹیچر اور بانی کے کیریکیچر پیش کیے گئے ہیں، اور کار کابلی والا اور الادین بے چراغ ایک کھٹارا کار، ناخواندہ پٹھان آڑتی اور شیخی خورے اور لپاڑی ڈرائیور کا حکایتی طرز میں ایک طویل خاکہ ہے۔ ان میں جو کردار مرکزی، ثانوی یا محض ضمنی حیثیت سے ابھرتے ہیں وہ سب کے سب اصطلاحاً بہت عام اور سماجی رتبے کے لحاظ سے بالکل معمولی ہیں، اسی لیے خاص التفات اور تامل چاہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے دیکھا، سمجھا، پرکھا اور چاہا ہے۔ اسے اپنی بدنصیبی ہی کہنا چاہیے کہ جن بڑے اور کامیاب لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا انہیں بحیثیت انسان بالکل ادھورا، گرادار اور یک رخا پایا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جس کثیر تعداد میں قادر مطلق نے عام آدمی بنائے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بنانے میں اسے خاص لطف آتا ہے، وگرنہ اتنے سارے کیوں بناتا، اور قرن ہا قرن سے کیوں بناتا چلا جاتا ہے۔ جب ہمیں بھی یہ اتنے ہی اچھے اور پیارے لگنے لگیں تو جاننا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ یہ ایسے ہی عام انسانوں کا تذکرہ ہے، ان کی الف لیلہ 1001 راتوں میں بھی ختم نہیں ہو سکتی، کہ ہے ہر ایک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ۔ ممکن ہے بعض طبائع پر جزیات کی کثرت اور پلاٹ کا فقدان گراں گزرے۔ میں نے پہلے کسی اور ضمن میں عرض کیا ہے کہ پلاٹ تو فلموں، ڈراموں، ناولوں اور سازشوں میں ہوتا ہے، ہمیں تو روزمرہ کی زندگی میں دور دور اس کا نشان نہیں ملا۔ رہی جزیات نگاری اور باریک بینی تو اس میں فی نفس ہی کوئی عیب نہیں اور نہ خوبی۔ جزیات اگر محض خوردہ گیری پر مبنی نہیں اور سچی اور جاندار ہیں تو اپنی کہانی اپنی زبانی کہتی چلی جاتی ہیں۔ انہیں توڑ مروڑ کر افسانوی سانچے میں ڈھالنے یا کسی آدرشی شکنجے میں کسنے کی ضرورت نہیں۔ گگول، چیخوف اور کلاڈ سیمیون زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات اپنے کینوس پر بظاہر بڑی لاپرواہی سے بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ پروست نے ایک پورا ناول ایک ڈنر پارٹی کی تفصیل بیان کرنے میں لکھ دیا جو یادوں کے ٹوٹل ریکال، مکمل بازآفرینی کی بہترین مثال ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، ہم نے یادوں کی بارات کا قصداً ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس میں دولہا باراتیوں کے کاندھے پر سوار انہیں چھواروں سے مارتا اپنی شہنائی آپ بجاتا جاتا ہے۔ عارضی مصحف کے دوران آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر ہزار جان سے فریفتہ ہو جاتا ہے، دلہن کا چہرہ اسے نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے بعض کرداروں کے نام اور کارنامے آب رز سے لکھنے کے لائق ہیں۔ انگریزی کے عظیم ترین بغیر پلاٹ کے ناول یولیسس کی کہانی 16 جون 1916 کو صبح 8 بجے شروع ہو کر اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ یوجین اونیل کے ڈرامے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ ان شاہکاروں کا حوالہ دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر میری کچھ بات نہیں بنی تو یہ تکنیک کا قصور نہیں، سراسر میری کم سوادی اور بے ہنری ہے کہ پیڑ گنتا رہ گیا، جنگل کا سما نہ دکھلا سکا۔ آبشار نیاگرا کی ہیبت اور بلندی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر دیکھنا ضروری ہے۔ میں جتنی بار اوپر دیکھتا ہوں کلاہ پندار قدموں پر آن پڑتی ہے۔ یہاں ایک ادبی بدعت اور بدمذاقی کی وضاحت اور معذرت ضروری سمجھتا ہوں۔ فارسی مصروں اور اشعار کے معنی فٹ نوٹ یا قوسین میں دینے کی 2 وجہیں ہیں۔ اولاً نئی نسل کے پڑھنے والوں کو ان کے معنی معلوم نہیں، دوم خود مجھے بھی معلوم نہیں تھے۔ تفصیل اس اجمال پرملال کی یہ کہ عاجز نے باقاعدہ فارسی صرف 4 دن چوتھی جماعت میں پڑھی تھی اور آمد نامہ کی گردان سے اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ ڈرائنگ لے لی، ہرچند کہ اس میں گردان نہیں تھی لیکن مقامات آہو فغاں کہیں زیادہ نکلے۔ اس میں میٹرک تک میری مہارت سراہی اور طوطا بنانے سے آگے نہ بڑھ پائی۔
اور میں ہر 2 اشیاء ڈرائنگ میں اسپیشلائز کرنے سے پہلے بھی بالکل ویسی ہی بنا سکتا تھا۔ ڈرائنگ ماسٹر کہتا تھا کہ تم اپنا نام اتنی محبت اور محنت سے لکھتے ہو اور تمہاری لیٹرنگ یعنی حرف کشی اتنی خوبصورت ہے کہ تمہیں فیل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر تم اسکیچ کے نیچے یہ نہ لکھو کہ یہ انگور کی بیل ہے تو تمہیں گھڑونچی بنانے کے 100 میں سے 100 نمبر ملیں۔ 3 کرم فرما ایسے ہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ میں فارسی سے نابلد ہوں، چنانچہ وہ اپنے خطوط اور گفتگو میں صرف فارسی اشعار سے میری چاند ماری کرتے ہیں۔ 10-12 برس تو میں ستائشی حیرت، دوستانہ درگزر اور مؤدبانہ نافہمی کے عالم میں یہ سب کچھ جھیلتا رہا۔ پھر اوسان درست ہوئے تو یہ وتیرہ اختیار کیا کہ اپنے جن احباب کے بارے میں مجھے بخوبی علم تھا کہ فارسی میں ان کی دستگاہ میرے برابر یعنی 0 ہے، انہیں ان اشعار سے ڈھیر کرنے لگا۔ اس عمل سے میری توقیر اور روب فارسی دانی میں 10 گنا اضافہ اور لطف صحبت و مراسلت میں اسی قدر کمی واقع ہو گئی۔ اس کتاب میں فارسی کے جو اشعار یا مصرے جہاں تہاں نظر آئیں وہ انہی 3 کرم فرماؤں کے بے طلب عطایا میں سے ہیں۔ یہ ہیں درویش بے ریا و ریش برادرم منظور الہی شیخ، مصنف در دلکشا اور سلسلہ روز و شب، جو پرسش حال کے لیے بصرف کثیر لاہور سے لندن انٹرنیشنل کال بھی کریں تو پہلے علالت و عیادت سے متعلق فارسی اشعار سناتے ہیں، پھر میری فرمائش پر ان کا اردو ترجمہ و تشریح۔ اتنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور آپریٹر لائن کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے دن وہ مجھے محبت، معذرت اور فارسی اشعار سے لبریز خط لکھتے ہیں کہ معاف کیجیے، کل سارا وقت ترجمے میں ہی ضائع ہو گیا۔ میں نے ٹیلی فون دراصل یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ کا آپریشن کس چیز کا ہوا تھا اور طبیعت کیسی ہے؟ جب سے سنا ہے بہت تردد ہے۔ وقت ضائع کرنے پر سعدی نے کیا خوب کہا ہے، مگر بے دل نے اس مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، واہ واہ۔ دوسرے کرم فرما ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب کہ جب بھی برٹش لائبریری جاتے ہیں بک اسٹال سے ایک خوبصورت اور سمجھ میں آنے والا تصویری پوسٹ کارڈ خریدتے ہیں، پھر اس پر فیضی، بے دل یا طالب عاملی کے شعر سے پانی پھیر کر مجھے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں حبیب لبیب و صاحب طرز ادیب محبی مختار مسعود، جو عاجز کے وسیع و عمیق علمی خلا کو پر کرنے میں ربع صدی سے جٹے ہوئے ہیں، اپنے دل پسند موضوعات پر گھنٹوں ہمارے آگے بین بجاتے اور مجبوراً خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ کئی بار ان سے پوچھا، حضور والا آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں؟ مگر وہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، خود ذرا کریڈٹ نہیں لیتے، بس آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیتے ہیں، اور اسی انگلی سے اپنا کان توبہ کے انداز میں پکڑ کر اگر بیٹھے ہوں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ انکسار و استغفار کے مخلوط اظہار کے لیے یہ ان کی ادائے خاص ہے، جس کے دوست دشمن سب قتیل ہیں۔ فارسی اشعار کے جو معنی آپ حواشی میں ملاحظہ فرمائیں گے وہ انہی کرم فرماؤں سے پوچھ کر لکھ دیے ہیں تاکہ سند رہے اور بھول جاؤں تو دوبارہ ان سے رجوع نہ کرنا پڑے، خصوصاً مختار مسعود صاحب سے کہ جب سے وہ RCD کے سلسلے میں ترکی کے سرکاری پھیرے لگا آئے ہیں اور مزار پیر رومی کے نوا میں درویشوں کا والہانہ رقص بچشم حیراں دیکھ آئے ہیں، فارسی اشعار کا مطلب ہمیں ترکی کے حوالے سے سمجھانے لگے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے ایک اور دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA BT سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن وہ آسان شعر کو بھی اپنے علم کے زور اور وفور سے ناقابل فہم بنا دیتے ہیں۔ آسان ز توجہ تو مشکل، مشکل ز تجاہل تو آسان۔ حاشیے میں لکھا ہے، معذرت کے ساتھ آسان اور مشکل کی ترتیب الٹی کر دی ہے۔ تحریر کے بعد مطلب یہ کہ تیری توجہ سے تو آسان بات بھی مشکل بن جاتی ہے اور تجھ سے رجوع نہ کریں تو مشکل بات بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ فارسی شعر کی مار آج کل کے قاری سے صحیح نہیں جاتی، بالخصوص اس وقت جب وہ بے محل بھی ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو نثر کا آرائشی فریم صرف اپنے پسندیدہ فارسی اشعار ٹانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اشعار بے محل نہیں ہوتے، ملحقات نثر بے محل ہوتی ہے۔ وہ اپنی نثر کا تمام تر ریشمی کوکون یعنی کویا اپنے گاڑھے گاڑھے لعاب ذہن سے فارسی شعر کے گرد بنتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ریشم حاصل کرنے کا زمانہ قدیم سے ایک ہی طریقہ چلا آتا ہے۔ کوئے کو ریشم کے زندہ کیڑے سمیت کھولتے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، جب تک وہ مر نہ جائے ریشم ہاتھ نہیں لگتا۔ مرزا کہتے ہیں کہ کلام غالب کی سب سے بڑی مشکل اس کی شرحیں ہیں، وہ نہ ہوں تو غالب کا سمجھنا چندہ مشکل نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ خدا ان 3 عالموں کے درمیان اس فقیر پر تقصیر کو سلامت بے کرامت رکھے۔ جب سے میری صحت خراب ہوئی ہے ان کی طرف سے متردد رہتا ہوں، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔
ایک دفعہ میں نے منظور الہی صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی دونوں کتابوں میں فارسی کے نہایت خوبصورت اشعار نقل کیے ہیں، لیکن میری طرح قارئین کی نئی نسل بھی فارسی سے نابلد ہے۔ یوں ہی شدھ بدھ اور اٹکل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اگلے ایڈیشن میں بریکٹ میں ان کا مطلب اردو میں بیان کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سوچ میں پڑ گئے، پھر آنکھیں بند کر کے بند ہونٹوں سے اپنے دل آویز انداز میں مسکرائے۔ فرمایا، مگر بھائی صاحب پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس پر مرزا کہنے لگے، تم نے اس کتاب میں جو ڈھیر سارے انگریزی الفاظ بے دھڑنگ، مرزا بے درنگ کا یہی تلفظ کرتے ہیں جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا ہے، استعمال کیے ہیں، ان پر بھی یہی فقرہ چست کیا جا سکتا ہے۔ انگریز تو دوسری زبانوں کے الفاظ خاص موقعوں پر دانستہ اور مصلحتاً استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے کھانے پھیکے سیٹھے اور بدمزہ ہوتے ہیں، لہٰذا اعلیٰ ریستورانوں میں ان کے نام ہمیشہ فرینچ میں دیے جاتے ہیں۔ فرینچ آج بھی شائستگی اور سوفسٹیکیشن کی زبان تصور کی جاتی ہے، لہٰذا انگریزوں کو کوئی آرٹسٹک یا ناشائستہ بات کہنی ہو تو جھٹ فرینچ فقرے کا گھونگھٹ نکال لیتے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ سیمیول پیپس 1633 تا 1703 نے اپنی شورۂ آفاق ڈائری، جس میں اس نے اپنی آوارگیوں اور شبینہ فتوحات کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، شارٹ ہینڈ میں لکھی تھی تاکہ اس کے ملازم نہ پڑھ سکیں۔ جہاں کوئی ایسا نازک مقام آتا جسے انگریز اپنی روایتی کسر بیانی یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ سے کام لیتے ہوئے نوٹی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس واردات کا اندراج فرینچ میں کرتا تھا، لیکن جہاں بات اتنی ناگفتنی ہو، جو کہ اکثر ہوتی تھی، کہ فرینچ زبان بھی سلگ اٹھے تو وہ اس رات کی بات کو بلا کم و کاست ہسپانوی زبان میں قلم بند کرتا تھا۔ گویا یہ ہوئی لسانی درجہ بندی با اعتبار مدارج بلحوثی۔ اب ذرا علوم کی طرف نگاہ کیجیے۔ انگریزوں نے درختوں اور پودوں کے نام اور بیشتر قانونی اصطلاحیں جوں کی توں لاطینی سے مستعار لی ہیں۔ دانائی کی باتیں وہ بالعموم یونانی زبان میں الٹے واوین کے اندر نقل کرتے ہیں تاکہ کوئی انگریز نہ سمجھ پائے۔ اوپرا کے پکے گانوں کے لیے اٹالین اور فلسفے کے ادق اصطلاحات کے لیے جرمن زبان کو ترجیح دے کر ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں۔ اس طولانی تمہید کے بعد فرمایا، لیکن ہم انگریزی کے الفاظ صرف ان موقعوں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں یقین ہو کہ اس مفہوم کو اردو میں کہیں بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس بروقت تنبیہ کے باوجود آپ کو انگریزی الفاظ جا بجا نظر آئیں گے۔ سبب یہ کہ یا تو مجھے ان کے اردو مترادفات معلوم نہیں یا وہ کسی رواں دواں مکالمے کی بنت میں پیوست ہیں۔ بصورت دیگر بہت مانوس اور عام فہم ہونے کے علاوہ اتنے غلط تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں کہ اب انہیں اردو ہی سمجھنا چاہیے۔ کوئی انگریز انہیں پہچاننے یا اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اسکول ماسٹر کا خواب اور دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ پر محب و مشفق دیرینہ محمد عبد الجمیل صاحب نے بکمال لطف و توجہ نظر ثانی کی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ جیسے نفاست پسند اور منکسر مزاج وہ خود تھے، ویسے ہی دھیمے ان کے اعتراضات تھے جو انہوں نے میرے مسودے کے حاشیے پر اتنی ہلکی پینسل سے نوٹ کیے تھے کہ انگلی بھی پھیر دیں تو مٹ جائیں۔ کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جن کی اصلاح پر خامہ ہذیان رقم کسی طور آمادہ نہ ہوتا تھا۔ مثلاً میں نے ایک ترش مکالمے کے دوران گجراتی سیٹھ سے کہلوایا تھا، ہم اس سالے لنگڑے گھوڑے کو لے کے کیا کریں گا؟ جمیل بھائی کی لکھنوی شائستگی اس کی متحمل نہ ہوئی۔ تادیباً پورا جملہ تو نہیں کاٹا، صرف سالے کو قلم زد کر کے اس کے اوپر برادر نسبتی لکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت، یہ حق دک کیا ہوتا ہے؟ ہکا بکا لکھیے، ہمارے یہاں حق تک نہیں بولا جاتا۔ عرض کیا، ہکا بکا میں صرف پھٹی پھٹی آنکھیں اور کھلا ہوا منہ نظر آتا ہے، جبکہ حق دک میں ایسا لگتا ہے جیسے دل بھی دھک سے رہ گیا ہو۔ فرمایا، تو پھر سیدھے صبح دھک دھک کرنے لگا کیوں نہیں لکھتے؟ اور ہاں، مجھے حیرت ہے کہ ایک جگہ آپ نے لوتی لکھا ہے۔ ذلت قلم ہی کہوں گا، معاف کیجیے، یہ لفظ آپ کے قلم کو زیب نہیں دیتا۔ پوچھا تو پھر آپ کے ہاں لوتی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، کچھ نہیں کہتے۔ میں زور سے ہنس دیا تو چونکے، دوسرے پہلو پر خیال گیا تو خود بھی دیر تک ہنستے رہے۔ رومال سے آنسو پہنچتے ہوئے کہنے لگے، ایسا ہی ہے تو اس کی جگہ بدتمیز لکھ دیجیے، تہذیب کا تقاضا یہی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ میں نے یہ لفظ بدتمیز دوسرے ابواب میں 3-4 جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کیا تھا جو صرف لغوی معنی میں بدتمیزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس نئے مہذب مفہوم کے ساتھ تو وہ مجھ پر بہتان ترازی اور ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد کلف لگے ململ کے کرتے کی آستین الٹ کر مسودے کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولے، دواب خانہ، سنگوٹیاں، آرا اور جھوجنا شرفائے لکھنؤ نہیں بولتے۔ عرض کیا، میں نے اسی لیے لکھے ہیں۔ پھڑک اٹھے، کہنے لگے،
بہت دیر بعد آپ نے ایک سمجھداری کی بات کہی، پھر اسی خوشی میں سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے، مگر مشتاق صاحب یہ بوک کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں سنا۔ عرض کیا، جوان اور مست بکرا جس سے نسل کشی کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے، اس کی داڑھی ہوتی ہے اور جسم سے سخت بدبو آتی ہے، گوشت بھی بساندہ اور ریشے دار۔ فرمایا، واللہ ہم نے یہ لفظ ہی نہیں، ایسا بکرا بھی نہیں دیکھا۔ لفظ، مفہوم اور اس کے گوشت تینوں سے کراہت آتی ہے، مقعی ہے۔ آپ اس کی جگہ کوئی اور کم بدبودار جانور استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ کراچی میں اس لفظ کو کون سمجھے گا؟ عرض کیا، وہی جو مقعی یعنی قے آور کو سمجھے گا۔ آپ تو غالب کے حافظ ہیں، آپ کو تو یہ لفظ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ضد کا غالب نے عجیب سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے۔ علائی کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ تم خسی بکروں کے گوشت کے قلیے اڑا رہے ہوگے، لیکن بخدا میں تمہارے پلاؤ قلیے پر رشک نہیں کرتا۔ خدا کرے تمہیں بیکانیر کی مصری کا ٹکڑا میسر نہ آیا ہو۔ جب یہ تصور کرتا ہوں کہ میر جان صاحب اس مصری کے ٹکڑے کو چبا رہے ہوں گے تو رشک سے اپنا کلیجہ چبانے لگتا ہوں۔ تحقیق طلب امر یہ کہ اس مصری کی ڈلی سے دراصل غالب کی کیا مراد تھی؟ محض مصری؟ وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی دلی میں منو دستیاب تھی۔ حیرت ہے محققین و شارحین کی طبع بدگما ادھر نہیں گئی، حالانکہ غالب نے مصری کے تلازمے کو عشق و عاشقی کے ضمن میں ایک دوسرے خط میں بھی استعمال کیا ہے۔ فرمایا، جا چھوڑ دیا حافظ دیوان سمجھ کر، لیکن حضرت یہ روہڑ کس زبان کا لفظ ہے؟ کریہ الصوت، بالکل گانرو لگتا ہے، کیا راجستھانی ہے؟ عرض کیا، خود ہمیں بھی یہی شبہ ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ماجد بھائی سے پوچھا۔ کون ماجد بھائی؟ ماجد علی صاحب، سابق CSP، لندن منتقل ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بڑے، اپنے بیگانے، باس اور ماتحت سب انہیں ماجد بھائی کہتے ہیں، سوائے ان کی بیگم زہرا نگاہ کے، وہ انہیں ماجد چچا کہتی ہیں۔ ان سے رجوع کیا تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ لحاف کی پرانی روئی کو، جسے غریب غربا ہاتھوں سے توم کے دوبارہ استعمال کرتے ہیں، روہڑ کہتے ہیں۔ یوں تو وہ عاجز کے لیے پیر و مرشد کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا فرمایا ہوا ہمیشہ مستند ہی ہوتا ہے، تاہم میں نے مزید تشفی کے لیے پوچھا، کیا بداؤں میں بھی بولا جاتا ہے؟ چہرے پر ایک بناوٹی خشونت اور لہجے میں خفیف سی مصنوعی لکنت پیدا کرتے ہوئے، جو بحثہ بحثی میں عصائے موسوی کا کام کرتی ہے، بولے، دیکھیے، ذاتی بے تکلفی اپنی جگہ، علمی مباحث اپنی جگہ۔ بدائیوں کو بداؤں کہنے کا حق صرف بدائیوں والوں کو پہنچتا ہے۔ مثلاً یوں سمجھیے کہ کل کلاں کو آپ مجھے ماجد بھائی کی بجائے ماجد چچا کہنے لگیں تو لندن پولیس پولیگیمی، تعدد ازواج میں دھر لے گی، آپ کا تو مزید کچھ نہیں بگڑے گا۔ بہرکیف روہڑ صحیح ہے۔ بداؤں میں تو پھیری والے گھر گھر صدا لگا کے روہڑ خریدتے تھے اور اس کے بدلے ریوڑیاں دیتے تھے، جنہیں اندھے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ علمی تحقیق و تدقیق کا جذبہ اب مجھے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں مزید سوال کرنا گویا اپنی دستار فضیلت سے خود فٹ بال کھیلنے کے مترادف تھا۔ ماجد بھائی کی بزلہ سنجی کے سامنے اچھے نہیں ٹھہر پاتے۔ راوی غیبت بیاں کہتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے باس یعنی وزیر کے دفتر کے سامنے کچھ دور پر لوگ عزت مآب کے خلاف ایوب خان کا چمچہ، ایوب خان کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ماجد بھائی سے پوچھا، یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، سر کٹلری کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ جمیل صاحب اس طویل تشریح اور معتبر سند سے کچھ پسیجے، ناک سے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے بولے، اگر آپ کو صاف روئی سے الرجی ہے تو روہڑ بھی چلے گا، لیکن ایک بات ہے، متروکات آپ کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ خیر، مجھے تو اچھے لگتے ہیں، کس واسطے کہ مجھے اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہے، لیکن ممکن ہے پڑھنے والوں کو اتنے اچھے نہ لگیں۔ بریکٹ میں معنی لکھ دیجیے گا۔ عرض کیا، مرزا اکثر تانا دیتے ہیں کہ تم ان معدود چند لوگوں میں سے ہو جنہوں نے متروکہ جائیداد کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ چلتے وقت تم اپنے ساتھ متروکات کا دفینہ کھود کر سموچا ڈھو کر پاکستان لے آئے۔ تفنن برطرف، اگر ان میں سے ایک لفظ، جی ہاں صرف ایک لفظ بھی دوبارہ رائج ہو گیا تو سمجھوں گا عمر بھر کی محنت سوارت ہوئی۔ بولے، پھر وہی؟ افسوس جمیل صاحب صرف 2 ابواب دیکھ پائے تھے کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ اب ایسا نکتہ داں، نکتہ سنج، نکتہ شناس کہاں سے لاؤں جس کا اعتراض بھی نکتہ پروری، استعداد آفرینی اور دل آسائی سے خالی نہ تھا۔ آخر میں اپنی شریک سوانے حیات اور ادریس فاطمہ کا شکریہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے اپنے تبسم سقم شناس سے بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی، تاہم بے شمار سخن ہائے سوختنی اور غلطی ہائے مضامین بوجو باقی رہ گئی ہوں گی۔ وہ سارا مسودہ دیکھ چکیں تو میں نے کہا، راجستھانی لہجہ اور محاورہ کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، بہت دھوتا ہوں پر چنری کے رنگ چھٹائے نہیں چھوٹتے۔ آؤٹ ڈیمڈ اسپاٹ آؤٹ، آئی سے
حیرت ہے اس دفعہ تم نے زبان کی ایک بھی غلطی نہیں نکالی۔ کہنے لگیں پڑھائی ختم ہوتے ہی علی گڑھ سے اس گڑھی میں آ گئے، 43 برس ہو گئے، اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری زبان کیا تھی اور تمہاری بولی کیا، اب تو جو سنتی ہوں سبھی درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی چھاپ تلک سب چھین کر اپنا لینے اور دریائے سندھ اور راوی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد تو یہی کچھ ہونا تھا، اور جو کچھ ہوا بہت خوب ہوا۔ فی الحمدللہ رب العالمین۔ لندن، 16 اکتوبر 1989۔ مشتاق احمد یوسفی۔